تھینک یو جل صاحب. پہلی مرتبہ کسی نے اتنی ان ڈیپتھ بلوچستان کے مسئلے پہ بات کی ہے اور بڑی زبردست جو ہے یہ پریزنٹیشن تھی. جل صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ نے بات کی یہ پروونسز کے بارے میں کہ ول آف دا پیپل آف پاکستان کے تحت یہ ہوگا تو کیا وہ جاننے کے لیے کوئی ریفرینڈم ہوگا یا کیا اس کا طریقہ کار ہوگا. اور دوسرا سے یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر پہ پچھلے 55 دن سے ایک کرائسس چل رہا ہے وہاں پہ جو پروٹیسٹ چل رہا ہے قلعہ ایکشن کمیٹی کا. اس میں سر مذاکرات بھی کرنے کی کوشش کی گئی, متعدد مواقع پر بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش بھی کی گئی. پھر جب انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو گولی بھی چلی, کئی جانیں گئیں. حل کیا ہے سر اس مسئلے کا؟ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ مسئلہ جو ہے مزید گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے, تو وے فارورڈ کیا ہے اس میں, یہ ذرا بتائیے گا. اور اس میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے, یہ اس کا حل ہے. اے جے کے اسمبلی نے کل ایک ریزولوشن بھی اس سلسلے میں پاس کی ہے. کیا سولوشن ہے, کیسے اس مسئلے کو حل کریں گے؟ جی ٹھیک ہے. جو آپ نے پہلی بات کی, دیکھیں میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ول آف دی پیپل آف پاکستان جو سی ہے نا اس کے مطابق ہونا, دیٹ از فار دی پالیٹیشنس کہ ول آف دی پیپل آف پاکستان کیسے انہوں نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. اینڈ آل پولیٹیکل پارٹیز اور ہمارے جو قابل احترام سیاستدان ہیں, وی آر شیور کہ ان تمام کی بھی خواہش ہے کہ وہ بہتر گورننس, بہتر ایڈمنسٹریشن کی طرف سوچیں اور بات چیت کریں, کیونکہ اسٹیگنیشن جو سی ہے نا وہ کسی چیز کا حل نہیں ہوتا. اگر پانی بھی کھڑا ہونا تو وہ بھی کچھ عرصے بعد اٹ اسٹارٹ اسمیلنگ. تو دی اسٹیگنیشن از پرہیپس ناٹ پرووائڈنگ دی سولوشن دیٹ وی کین سی واٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو. اسی لیے تو وہ سیاستدان کہلاتے ہیں. بٹ اٹ ہیز ٹو بی ڈن, بیکاز یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ 13 کام بھی جو سے ہیں یہ بھی پھنس کے ہی چل رہے ہیں. جو آپ نے کشمیر کی بات کی, اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ یو ہیو ریزڈ. اف یو الاؤ تو آئی ول ٹرائی ٹو گیو یو اے لٹل کانٹیکسچوئل آنسر, کانٹیکسٹ آف دس. دیکھیں کشمیر کے بارے میں جو ہے نا, there are few facts that need to be understood. First is پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے کے اٹوٹ انگ ہیں. کشمیر پاکستان کی شہرت تھا, ہے اور رہے گا. پھر جب آپ اور میں بڑے ہو رہے تھے اور ہمارے بچے بھی آگے بڑے ہوں گے, بڑے ہو رہے ہیں, ان کے بچے بھی بڑے ہوں گے, تو there is only one voice that comes from پاکستان کہ کشمیر بنے گا پاکستان. اینڈ اونلی ون وائس دیٹ کمس فرام کشمیر, پاکستان ہمارا ہے, ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. نتھنگ کین چینج دیٹ, بیکاز دی پاتھ دیٹ دی پیپل آف پاکستان اینڈ پیپل آف کشمیر ہیو اڈاپٹیڈ اوور ڈیکیڈس از بیسڈ آن پرنسپل. اٹ از اے لیگل, کانسٹیٹیوشنلی, انٹرنیشنلی بالکل پروون پوائنٹ ہے کہ جی یہ جو انفنش ایجنڈا ہے پارٹیشن کا, اٹ ہیز ٹو بی ڈیسائیڈیڈ ایز پر دی UNSC ریزولوشن اینڈ دی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ریسٹ ود دی کشمیریز, دس سائڈ دیٹ سائڈ, کہ انہوں نے پاکستان میں شامل ہونا ہے یا ہندوستان میں شامل ہونا ہے. ہمیں ایبسولوٹ کلیئر ہے, اس ہال میں بیٹھے ہر چیز کو کلیئر ہے, آپ خود کشمیر سے ہیں, آپ کو کلیئر ہے کہ ونس دس کوشچن از پٹ, دی کشمیریز ہیئر اینڈ دیئر ول ہیو اونلی ون آنسر کہ وی ول جوائن پاکستان. وائی؟ اٹس ناٹ اونلی بیکاز کہ ہمارا مذہب ایک ہے, ہماری ثقافت ایک ہے, ہماری سوچ ایک ہے, ہمارا ورلڈ ویو ایک ہے. اٹس آلسو بیکاز اوور لاسٹ آلموسٹ 80 years if anybody, not only in Pakistan here, if anybody has actually seen the brutal face of this Hindu Rashtra, it is the people of Kashmir. Up front close کہ یہ ان کا گھنونا چہرہ ہے کیا. آپ مجھے بتائیں, آپ کی جو ادھر فیملیز ہیں جو وہاں سے ہجرت کر کے آئی ہیں, کون چھوڑ کے آتے ہیں اپنے باپ دادا کی قبریں اور علاقوں کو؟ کیوں چھوڑ کے آئے؟ 1947 48 سے چھوڑ کے آ رہے ہیں کیونکہ وہاں ظالم اور جابر نظام ہے. Who in his right senses is going to case کہ یار وہ جو ہے نا ہم نے ادھر جانا ہے؟ Nobody will do that. And secondly, over a period of time, despite whatever جو انڈینز اور ان کے پراکسیز اور کرتی رہی ہیں, کہتی رہی ہیں, one thing is now proving absolutely clear کہ پاکستان, the ideological state of پاکستان جو کلمے کی بنیاد پہ بنی ہوئی ہے, کیونکہ یہ حقیقت کوئی نہیں جھٹلا سکتا,
it is one of the most consequential state of the present world. یہ اللہ کا معجزہ ہے اور یہ اللہ یہ معجزہ دکھاتا رہتا ہے. کبھی مار کے حق میں دکھا دیا. وہ خادم الحرمین و شریفین ہے تو ہم محافظین حرمین و شریفین ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہیں. تو کشمیریوں کا فیصلہ پکا ہے. اب انڈیا نے کچھ تو کرنا ہے, کیونکہ میں نے کہا وہ چانکیا کتیلا کی اولادیں جن کے ڈی این اے بھی جو سا پتہ نہیں کہاں ملتے ہیں, جن کا پتہ نہیں مدر کس کی ہے اور فادر کس کی ہے, کون سا مدر لینڈ ہے کون سا فادر لینڈ ہے, انہیں چین تو آنا کوئی نہیں ہے. تو دے ہیو بین ٹرائنگ ملٹیپل تھنگس. واٹ دے ہیو بین ٹرائنگ, ایک تو انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں 3 کام کیے. ون از اپیزمنٹ, ان کا ان کو خرید لو, اربوں روپیہ لگایا ڈالروں میں. were they able to buy the Kashmiris over there, the Muslims in India? پوچھیں آج ہندوستان کے مسلمانوں سے, کشمیریوں سے, سکھوں سے پوچھ لیں, منارٹی سے جا کے پوچھ لیں, ان کے عدالتوں سے پوچھ لیں, اور کہ یار ہمت کر کے حوصلہ کر کے بتا دو کہ یہ لوگ کیا ہیں, تو بتائیں گے کہ کیا ان کی اصلیت ہے. تو کشمیریز ٹولڈ وی آر ناٹ فار سیل. Then they tried in parallel coercion. Do you know that Indian illegally occupied Jammu and Kashmir is the most garrisoned place in the world, or in this world? 10 لاکھ کے قریب وہاں پہ انہوں نے سیکورٹی فورسز, سی پی آر ایف, پولیس, انٹیلیجنس ایجنسی کے بندے ڈالے ہوئے. آپ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں این او سی کے بغیر نہیں جا سکتے. آپ کے چاہیں جس وقت گھر میں گھس جائیں, جس بچے بچی کو اٹھا کے لے جائیں, بلڈوز کر دیتے ہیں. اٹس ناٹ ہیپننگ اوور دیئر. اینڈ دین دے ٹرائی دی لیگل کہ 35A 370 یہ کر دیں گے, شامل کر دیں گے, فلانا کر دیں گے. لیکن وہ جو جذبہ ہے پاکستان کا مقبوضہ کشمیر میں, اس کو تو ہلا نہیں سکے. So then they had a problem. So what they did, they decided in parallel, کیونکہ کام یہ سارے پیرلل میں کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا یار یہ یہاں تو ہم وہ ان کو نہ جنت بنا کے دکھا سکے ہیں, نہ ان کو جو سا ہے ہم ان کو ڈرا سکے ہیں, نہ دھمکا سکے ہیں. انہوں نے کہا اچھا یہ کام کرتے ہیں کہ یہ جو سا ہے نا پاکستان کے اوپر جو سا ہے نا وہی کشمیر میں کرتے ہیں نا, کبھی پہلگام کا ڈرامہ, کبھی پلوامہ کا ڈرامہ, اور ہم کشمیر پاکستان کو چھوٹا کر کے دکھاتے ہیں. تو 2019 میں بھی طبیعت صاف ہوئی تھی, 2026 یہ جو اپنا 25 ہے اس میں تو اگلی پچھلی طبیعتیں صاف ہو گئی کہ ہم دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں جی پاکستان یہ تو لڑ ہی نہیں سکتا, یہ تو کسی قابل ہی نہیں ہے. اس وقت آپ نے اس وقت کی ویڈیوز اگر پرانے ہیں تو نکال کے دیکھ لیجئے گا کہ وہاں پہلگام کے کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں اور بھائی تمہاری سیکورٹی کدھر تھی, یہ کیا ڈرامے کر رہے ہو, کہاں سے آئے, کدھر گئے. سب سے پہلے سوال انہوں نے شروع کیے. اور جب یہاں سے الحمدللہ مار پڑنی شروع ہوئی تو سب سے زیادہ نعرے بھی وہیں پہ لگے, نعرے تکبیر کے, وہ بھی الٹا پڑ گیا. تو دین دے کیم ٹو دی اندر آپشن, ان کا کہ ان کے اندر آگ لگاتے ہیں. تو اس کے ایلیمنٹس ان کو پہلے سے وہ JKLF کی شکل میں موجود ہیں. اب انہوں نے وہ کہانی شروع کی, لیکن اس بار واردات جو سی ہے تھوڑی سی باریک ہے. باریک یہ ہے کہ اس کے پیچھے رکھا ایک حقوق کا لبادہ. وہ جو میں نے آپ کو شروع میں عرض کی نا کہ آپ کی حقوق 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 رائٹس رائٹس, کیونکہ یہ تو ہم نے ذہن میں ڈالنا ہی نہیں کہ یار ہماری آبلیگیشنز کیا ہیں, کہ ہمیں یہ حق چاہیے حق چاہیے حق چاہیے حق چاہیے. لیٹ می ناٹ گو into the details, but I am one thing we are very clear کہ اگر پاکستان کا سب سے لاڈلا جو بچہ ہے نا وہ کشمیر ہے. سب سے لاڈلا ہمارا بچہ پاکستان کا, سارے اس ریاست کے بچے ہیں نا, میں آپ سارے, ریاست ماں اور باپ کی جگہ ہوتی ہے نا, اس کا لاڈلا ترین بچہ کشمیر ہے. اگر حقوق کی بات کی جائے, اگر فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کی جائے, اگر وسائل پہ بات کی جائے, اف یو آر فرام کشمیر, اگر آپ اس کو جھٹلا سکتے ہیں تو آپ خود بتا دیں کہ نہیں سر اس کو زیادہ ملتا ہے ہمیں کم ملتا ہے. یو کانٹ ڈو دیٹ. سو سب سے لاڈلا ہے. تو حقوق کے اوپر انہوں نے گیم چلائی. ریاست نے کہا کہ ریاست کو اس وقت بھی اندازہ تھا کہ ان کے پیچھے جو ہے نا یہ چیزیں, کہا کہ یہ خود ایکسپوز ہوں گے اپنے آپ کو, اور ایکسپوز ہوئے. بیکاز دین دے اسٹارٹیڈ کمنگ ٹو دیئر ایکچوئل ایجنڈا. دی ایکچوئل ایجنڈا اسٹارٹیڈ فرام کہ جی وہ جو وہاں سے کشمیری آئے ہیں
ان کی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے. اور اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ اس لیے نہیں کہ آزاد جموں و کشمیر کی اسمبلی نے کہا ہے, اس لیے کہ ہم نے کہا ہے, اس لیے نہیں کہ آئین یہ کہتا ہے, اس لیے کہ ہم آئین لکھیں گے. تو ریاست نے اس سے بھی کتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. آپ الیکشن میں آئیں, آپ ایم ایل اے بنے, آپ اس کے اندر میجورٹی بنے, آپ آئینی اور قانونی طریقے سے جو کرنا چاہتے ہیں کریں, اگر نہیں آئین قانون سائڈ پہ ڈنڈے کے زور پہ کریں گے. تو مونوپلی آف وائلنس تو صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے میرے بھائی. اگر مونوپلی آف وائلنس اور موب کو دے دیں تو دین ایوری ون کین کم ود ہز اون ڈیمانڈس اینڈ ہز اون آئیڈیاز. تو پھر یہ فتنہ الخوارج والوں کے ساتھ کس بات کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم؟ یہ فتنہ ہندوستان کے خلاف کس بات کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم؟ ہاں یہ تمہارے پاس بندوق ہے تو تم چلو, اب چلاؤ. تو اسٹیٹ از ایکٹڈ ویری پروڈنٹلی, اسٹیٹ had acted very wisely, and state is being very, very restrained. گو کہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ سب کے سامنے واضح ہوتا جا رہا ہے. یہ 12 سیٹوں پہ بھی واضح ہوا. ابھی 4 دن پہلے 28 کو میرا خیال ہے, and you saw a tweet that was made by one of their platforms and being circulated in their social media. ہے تو اس قابل نہیں کہ پڑھی جائے, لیکن اس کو پڑھے بغیر جو ہے نا یہ مسئلہ جو ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. آئی تھنک یہ کہتے ہیں سردار ابراہیم اور سردار قیوم جیسے لوگوں کے گناہوں کی سزا آج ہم سب بھگت رہے ہیں. ان غداروں نے قبائلیوں کے ساتھ مل کر اپنی ہی ریاست تقسیم کروائی. لا حول ولا قوت الا باللہ. کس کی ریاست تھی وہ؟ ہری سنگھ کی ریاست تھی. کس کے خلاف بغاوت کی تھی انہوں نے؟ ہری سنگھ کے خلاف, ڈوگرے کے خلاف بغاوت کی تھی. تو آپ یہ ہری سنگھ کا بیانیہ پڑھ رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ یہ گریٹ پیپل, یہ مجاہد اول جن کے نام سن سن کے ہم بڑے ہوئے, جن کا دلوں میں ہمارے اور ہر کشمیری, ہر پاکستانی کے دل میں تقدس ہے, ہم نے تو ان کی کہانیاں سنی, ہم نے کرنل محمد خان کی کہانیاں سنی, ہم نے تو پونچھ میں, راولا کوٹ میں ان پہلے بہادر لوگوں کی کہانیاں سنی جو کھڑے ہوئے وہاں پہ. کس کے خلاف؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ظلم کیا تھا ان لوگوں نے. سو دی ایجنڈا از کلیئر, از کمنگ آؤٹ. جب وہاں کھڑے ہو کے آپ تقریریں کریں اور یہ کہیں کہ یہ قابض فوج کو یہاں سے نکال دے. کون ہے قابض وہاں پہ فوج؟ کس فوج کی بات کریں؟ کون سی فوج ہے؟ پاکستان کی فوج ہے نا. کیا ہے پاکستان کی فوج؟ 1 لاکھ سے زیادہ تو کشمیری ہیں اس فوج کے ساتھ جڑے ہوئے. بہترین ہمارا سپاہی ہے, ہمارے جنرل ہیں. اس وقت ہمارے 2 کور کمانڈر, ہمارے پچھلے پنڈی کے کور کمانڈر کشمیر کے اندر جو تھی اس کے کور کمانڈر کشمیر کے تھے. یہ ہے پاکستان کی فوج. رشتہ پتہ ہے آپ کو ہمارا اور فوج کا اور کشمیر کا؟ یہ تل پترا جو ہے کشمیر میں ہے, جہاں پہ پہلی بار خون دیا تھا کسی نشان حیدر نے. کس نے دیا تھا؟ یہ گجر خان کے کیپٹن سرور شہید تھے, سلام ان پر. کدھر جا کے دیا تھا؟ تل پٹرا میں دیا تھا. کس کے لیے دیا تھا؟ کشمیر کے لیے دیا تھا. یہ آخری جو نشان حیدر ہے ہمارے کیپٹن کرنل شیر خان, اللہ درجات بلند کرے, حوالدار لالک جان شہید, اللہ ان کے درجات بلند کرے, کارگل میں جا کے جان دی تھی نا. کتنے فوجیوں نے, کتنے پاکستانیوں نے, کشمیریوں نے کشمیر میں جا کے خون دیا ہے. تم کون ہو جو کہ کہتے ہو یہ قابض فوج ہے؟ اس کو بلانا چاہتے ہو جو تمہارے وہاں پہ کشمیر میں بچے بچیوں کو ریپ کر رہے ہیں, ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, آج سے نہیں 8 دہائیوں سے کر رہے ہیں. کس کا ایجنڈا بول رہے ہو؟ اور پھر جو ان کا سوشل میڈیا سسٹم ہے, وہی جو کاروائی میں نے کہا نا, ایک ایکو سسٹم بن چکا ہے نا پاکستان میں. وہ جو سا ہے وہ جو ڈالتے ہیں وہ پھر تھٹ 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 گھومتا ہے, اس میں ڈالیں, یہ مار دیا, وہ مار دیا. وہ بندے پھر آپ ویڈیو آ رہی ہیں جو کہہ رہے ہیں جی ہم الحمدللہ زندہ ہیں, یہ میں نے اپنی تصویر دیکھی کہ مجھے مار دیا گیا, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کہیں پہ وہ مسجد کے امام بتا رہے ہیں کہ نہیں جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, ہماری مسجد پہ کوئی قبضہ نہیں ہوا, کوئی کسی ظالم فوج نے آگے کچھ نہیں کیا.
اور فوج کا تو تعلق ہی نہیں اس معاملے سے. دس از دی آزاد جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ backed by their brave and very brave and valiant AJK police, backed by the civil armed forces. بہادری آپ کو اندازہ ہے اس AJK پولیس نے, یہ کیونکہ یہ کہ وہ کس کے خلاف کھڑے ہیں. وہ سب انسپیکٹر نعیم اسی علاقے کا تھا, راولا کوٹ کا تھا, اسی قبیلے کا تھا. اگر یہ قبائلیت اور عصبیت اور زبانیت پہ ہی بات کرنی ہے, زندہ اس کی آنتڑیں نکالی ہیں انہوں نے. سمر بھائی زندہ انہی کے لیڈروں کے آواز پہ, انہی کی آرڈروں پہ کھڑی ہے آپ کی پولیس, آپ کی جموں اینڈ کشمیر کی پولیس کھڑی ہے, بیکاز دے نو کہ فرام ویئر دے آر کمنگ. اور کوئی جو ہے نا, یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا, کشمیر بنے گا پاکستان, ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے, کوئی اس کے درمیان نہیں آ سکتا. نتھنگ کین چینج دیٹ. کوئی کنفیوز کرنے کی کوشش کرے, کوئی اس کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کرے, کوئی نہیں کر سکتا. سو دے وانٹیڈ کوشچن وائلنس کہ الیکشن نہ ہو, تو الیکٹورل پروسیس ہے وہ چل رہا ہے, اسمبلیز ہیں بن رہی ہیں, بنے گی آگے. دی آنسر جو آپ نے کہا, آنسر کدھر ہے؟ آنسر از ان Constitution, answer is in rule of law. But nobody can be given free pass on the basis of coercion and violence. جس نے جو ظلم کیا ہے, جس نے کسی کو قتل کیا ہے, کسی نے جو ظلم کیے ہیں اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا as per the آئین, as per the Constitution. So we have to follow the path of Constitution and law. That is what we need to follow. جل صاحب آپ نے بڑی اچھی بریفنگ دی بلوچستان پہ.